2023 اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اور جیسا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کافی دوستوں کی کالیں بھی آ رہی ہیں، اور بہت دوست جو ہیں نا وہ پوچھ رہے ہیں بار بار کہ یہ جو مائیگرنٹ سپورٹ سینٹر تھے یہ ختم ہو گئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ کوریا میں تقریباً 9-10 یا سم تھنگ یہ سرکاری مائیگرنٹ سپورٹ سینٹرز جو تھے ان کو گورنمنٹ آف کوریا نے بند کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ پہلے یہ تھا کہ ہم لوگ کال کر کے 1644 پہ 0644 پہ کال کر کے اردو کے لیے ہمیں ترجمانی کی سہولت جو ہے موجود تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب ختم ہو چکی ہے۔ اس کے لیے اگلا لائمر جو تیار کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں عباس کوئی جو ہے وہ آپ کو بریف کریں گے۔ جی پیارے دوستوں، جتنے بھی کوریا میں ای-9 ورکر آتے ہیں تو کوئی شاذ و نادر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہاں کوریا آ کر مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور جو ان کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے زبان کا مسئلہ۔ اور جس بھی کمپنی میں جاتے ہیں تو وہ مالک کو ساتھ اس کی جو کنورزیشن ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہو پاتی، تو جو لوگ یہاں کوریا میں ہمارے پاکستانی جو ٹرانسلیٹ کا کام کرتے تھے، جو جاب کرتے تھے، تو کورین گورنمنٹ کی طرف سے ان جو 7 سینٹر تھے جو مخصوص تھے ای-9 ورکر کے ریلیٹڈ، تو ان کو جو منسوخ کیا ہے، ختم کیا ہے، تو اب جو HRD ہے وہاں پر بھی جو وہ دفتر ہے وہ کام کر رہا ہے، اور اس میں باقی ممالک کے ٹرانسلیٹر موجود ہیں۔ ابھی جب تک وہاں پر پاکستانی بندے کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی، تو اگر آپ کو کوئی کمپنی میں مسئلہ بنتا ہے، میں اس بات کے درمیان ایک بات ذہن میں آ گئی کہ پاکستانی جتنے بھی کوریا میں رہتے ہیں اور جو جتنا کچھ کر سکتا ہے، ہر بندہ اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، صرف اور صرف اسی نیت سے کہ وہ ہمارے ملک پاکستان کا باشندہ ہے۔ لیکن ایک سرکاری دفتر میں ایک سرکاری عہدے کے اوپر ایک پاکستانی کا ہونا یہ ایک لازمی ضرورت ہے، کیونکہ ہر بندہ ہر ٹائم اویلیبل نہیں ہوتا۔ تو جس طرح مستنصر بھائی نے کہا ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ HRD میں عنقریب بندہ وہاں پر پاکستانی اویلیبل ہو جائے گا۔ جب تک اویلیبل نہیں ہوتا تو اس وقت تک اگر پاکستانی کے ساتھ کوئی بھی کمپنی کے دوران یا ای-9 کے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے تو وہ 1577-0071 پر کال کریں گے، تو وہاں ایکسٹینشن میں جا کر 13 ملائیں گے تو وہاں پر آپ کی نیپالی سے بات ہوگی، جس سے ہندی بہت اچھی طرح سے آتی ہے، تو وہ آپ کے کوشچن کا جواب صحیح طریقے سے دے پائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوگ کال کریں گے اسی ہفتے میں 2 ہفتے میں کوئی ایشو ہے یا نارمل ایشو ہے یا بڑا ایشو ہے، تو وہ وہاں پر کام کرنے والے لوگ اور جو آفیسر ہیں اس چیز کا اندازہ لگا سکیں گے کہ واقعی پاکستانیوں کے مسائل ہوتے ہیں اور ان کے لیے یہاں پر پاکستانی کا ہونا لازمی ہے۔ تو اگر جب آپ کال کریں گے تو پھر ہی یہ چیز ممکن ہو سکے گی۔ میں پاکستانی بیسی سے بھی، پاکستانی کمیونٹی سے بھی، اور جتنے بھی کوریا میں رہنے والے ای-9 ورکر ہیں تو ان کو سب سے یہ التماس کرتا ہوں کہ اس مسئلے کی طرف لازمی طور پر دھیان دیں، کیونکہ ہر بندہ ہر ٹائم اویلیبل نہیں ہوتا، اور جب ایک بندہ پراپر 8 گھنٹے دفتر میں جا کر ڈیوٹی کرتا ہے تو وہ جتنی بھی کالیں آتی ہیں، اگر زیادہ نہیں آتی تو تھوڑی آتی ہیں، تو وہ اس کے کچھ نہ کچھ مسئلوں کو حل کر پاتا ہے، کیونکہ ہم مسلم لوگ ہیں، اس دیار غیر میں آئے ہوئے ہیں، ہمارے کھانے کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ساتھ رہنے کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، زبان کے ایشو ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے ایشو ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی ٹرانسلیٹر باقاعدہ سرکاری عہدے پر نہ بیٹھا ہو تو یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، اور اسی وجہ سے ان کمپنیوں میں ہمارے پاکستانیوں کا آنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ تو تمام دوستوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اس سینٹر میں لازمی طور پر آپ کال کریں، اور جہاں پر پہلے اختر شاہ صاحب ہوتے تھے جو ان کا ہیلپ نمبر تھا 1644-0644، وہ اب ختم ہو چکا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ وہی شاہ صاحب اسی جگہ HRD کے آفس میں آئیں گے، بشرطے کہ اگر آپ لوگ وہاں پر کال کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔